بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. معزز اساتذہ کرام، ٹرسٹ عینیہ جامعہ اور عزیز طلباء، آج کا یہ پروگرام آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج یہ دورہ کا آخری دن ہے، دورہ علمیہ جو یہاں پہ قائم کیا گیا اس کا آخری دن ہے، اور اس میں اساتذہ کرام اور حاضرین منصہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر بچوں کو جن لوگوں نے اس دورہ میں شرکت کی انہیں کچھ چیزوں سے نوازا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے پروگرام کے اس مجلس کے افتتاح کے لیے یا ابتدا کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے میں عزیز طالب انس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کی تلاوت سے مجلس کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس کے بعد نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے عزیزم عبدالاحد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت کو بلائیں۔ عزیزم عبدالاحد۔ তোমায় ছাড়া শান্তি পাই না কিছুতে, তুমি ছাড়া নেই হৃদয়ে কেউ তো আর, আমার জীবন আমার মরণ সবই তোমার। জিন্দেগিটা গড়তে চাই রঙে তোমার, ফিরায়ো না বলে আমি গুনাহগার। জিন্দেগিটা গড়তে চাই রঙে তোমার, ফিরায়ো না বলে আমি গুনাহগার। সুরে সুরে সদা যে গান গাই তোমার, আমার জীবন আমার মরণ সবই তোমার। আসসালামু আলাইকুম। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔
یہ تھے عزیز عبدالحد جو حمد باری تعالیٰ گنگنا رہے تھے۔ عزیز طلباء، یہ دورہ رمضانیہ جو قائم کیا گیا جامعہ کی طرف سے توحید اور اصول فقہ، پھر نحو، صرف اور ادب کے متعلق، جو ایک طالب علم کے لیے یا ان کی زندگی میں یہ مادے، یہ فن نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور یہ دورہ طلباء کے لیے اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ وہ مختصر مدت میں، جو سب سے اہم مقصد ہے وہ ہے کہ طلباء مختصر مدت میں جو مبادئ علوم ہیں یا ایک ہر فن کا جو خاص اور اہم چیزیں ہیں اس پہ اس کا سیر ہو جائے، اس کو وہ سیکھ لے یا پڑھ لے۔ جو عموماً انسان یا طالب علم یا علم سیکھنے والا پورا سال یا ایک ہی اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ اس کو سیکھنے میں لگا دیتا ہے، وہ چیز ان دورہ کے ذریعے سے، مشائخ کے ان محاضرات کے ذریعے سے، وہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ جو دورہ کی مدت ہوتی ہے اس مدت میں سیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایک طلباء کی، ایک طالب علم کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ تو الحمدللہ یہ دورہ جو مختصر مدت میں اس کا اعلان ہوا اور ماشاءاللہ طلباء کی ایک بڑی تعداد اس میں شریک رہی اور ان لوگوں نے استفادہ کیا، تو ہم ان طلباء سے یا طلباء میں سے بعض طلباء سے ضرور سنیں گے کہ ان کو یہ دورہ کیسا لگا، کس طرح سے انہوں نے استفادہ کیا، ان کی علم زندگی میں اس دورے کی کیا اہمیت رہی۔ اس لیے میں دورے کے تعلق سے تاثراتی کلمات پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے طالب عبداللہ مظہر الحق کو دعوت دوں گا کہ آئیں اور اس دورہ کے متعلق اپنا تاثر کا اظہار کریں اور بتائیں کہ یہ دورہ ان کے لیے یا ان کے علمی سفر میں کیسا رہا۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة۔ محترم اساتذہ کرام، اراکین جامعہ اور میرے تمام عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کا یہ دن بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آج ہم جامعۃ الامام البخاری میں منعقد ہونے والی دورہ رمضانیہ کے اختتامی پروگرام میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ دورہ رمضان مبارک مہینے کے 1 تاریخ سے شروع ہو کر 15 رمضان تک جاری رہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس دوران ہم لوگوں نے اپنے اساتذہ سے استفادہ حاصل کیا اور 15ویں تاریخ کو اس پروگرام کا امتحان بھی منعقد ہوا۔ عموماً جامعۃ الامام البخاری میں رمضان المبارک کے مہینے میں تعطیل ہوتی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً اس دورہ رمضانیہ مبارکہ میں 50 طلبہ شریک ہوئے، جو ان کی علمی شوق اور رغبت پر دلالت کرتی ہے۔ فوفقہم اللہ۔ اس کے بعد میں اس دورہ کو کامیاب اور پائے تکمیل تک لے کے جانے والے ہمارے اساتذہ اور محاضرین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں کلمات تشکر پیش کرتا ہوں فضیلت الدکتور منصور عالم المدنی حفظہ اللہ،
جو کتاب و تسہیل النحو، کتاب و تسہیل الصرف اور عربی ادب پر اپنا محاضرہ پیش کیا۔ یقیناً ایک مختصر وقت میں انہوں نے جامعیت کے ساتھ ان مواد کا حق ادا کیا جو ہمارے لیے آئندہ مستقبل میں نفع بخش ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ میں کلمات تشکر پیش کرتا ہوں فضیلۃ الشیخ عبد الرقیب المدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے کتاب التوحید للشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر اپنا محاضرہ پیش کیا اور اسلام کی بنیادی مسائلوں پر انہوں نے روشنی ڈالی، فجزاہ اللہ خیر الجزاء۔ میں کلمات تشکر پیش کرتا ہوں فضیلۃ الشیخ عبد الوحید المدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے فن اصول الفقہ مقررہ کتاب الاصول من علم الاصول للشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ پر اپنا محاضرہ پیش کیا اور بہت ہی مختصر وقت میں اس فن کا ہمارے سامنے ایک نقشہ اور ذہنی اس فن کے متعلق افکار اور تعریف پیش کی۔ اس کے بعد میں آپ تمام طلباء کے بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں اپنا وقت کو اس مبارک مہینے میں اپنے ادارے میں صرف کیا۔ مختصراً اس طرح کے جو دورات ہوتے ہیں یہ طلباء کے اندر رغبت اور علم کی طرف شوق کو بڑھاتا ہے، اسی طرح مطالعے کی طرف بھی ابھارتا ہے، مختلف فنون اور مختلف مواد کی طرف طلباء کو ابھارتا ہے، اسی طرح مختلف فنون کے لیے ان کے ذہنوں میں نقشہ اور تخطیط پیدا کرتا ہے کہ کس طرح ہم مختلف فنون کو اخذ کریں گے، کس طرح مختلف فنون کے نصوص اور ادلہ سے تعامل کریں گے، لیں گے۔ یہ دورہ کافی مفید ثابت ہوا ہم طلباء کے لیے۔ آخر میں ہم تمام اساتذہ اور اراکین جامعہ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور یہ بھی درخواست کریں گے کہ اس طرح کے دورات آئندہ سالوں میں بھی اہتمام کیا جا سکے تاکہ مزید طلباء اس سے استفادہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم طلباء جو بھی اس دورہ مبارکہ میں سیکھا اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد دعوت دوں گا مقبول حسین ابو بکر کو کہ عزیزم تشریف لائیں اور اپنا تاثر پیش کریں 3 منٹ کے اندر مختصر وقت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ہم شیخ محترم کو شکریہ پیش کرتے ہیں، یا پھر شیخ محترم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو نعم البدل عطا فرمائیں۔ اس دورہ میں ہم اور بھی فنون پڑھے ہیں، جس طرح کے عربی ادب، نحو، صرف، یہ بھی توحید سے کم نہیں ہیں، کیونکہ ہم اسی دورہ میں یہ بھی اصول پڑھے ہیں ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، یعنی جس چیز کے بغیر واجب پورا نہ ہو وہ بھی واجب ہوا کرتا ہے۔ لہذا ہم جانتے ہیں کہ صحیح عقیدہ صحیح طریقے سے اس وقت تک نہیں ہو سکتا یا اب نہیں پڑھ سکتے جب تک ہم کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکیں، اور کتاب و سنت کو ہم صحیح طریقے سے اس وقت نہیں پڑھ سکتے جب تک نحو، صرف اور عربی ادب میں گہرائی نہ ہو۔ لہذا نحو، صرف
عربی ادب کی بہت اہمیت ہے، اور شیخ محترم نے ہم لوگوں کو نحو صرف اور عربی ادب اتنے سہل، آسان اور باریکی سے پڑھائے ہیں کہ شاید کوئی بچہ، کوئی طالب علم بھول پائے۔ شیخ نے پڑھاتے وقت اپنے تخصص کا بھی پریچہ دیا ہے۔ شیخ کے پڑھانے کا طریقہ، بورڈ میں سمجھانے کا طریقہ، شیخ کا ڈاؤٹ کلیئر کرنے کا طریقہ، یا پھر فطرت میں نرمی، بہت ساری چیزیں جو ہے سب مثالی ہیں ہمارے لیے۔ لہذا ہم یہی کہیں گے کہ وَلِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ جو کہا جاتا ہے، تو ہم اس دورہ میں باخوبی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے۔ شیخ ہم لوگوں کو بیچ بیچ میں چٹکلے یا پھر نصیحت بھری باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ لہذا ہم تمام شیوخ مشائخ کرام کے لیے دعا خیر کرتے ہیں، یا اراکین جامعہ تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام کو نعم البدل عطا کر اور ان کو جنت نصیب فرما، اور اس دنیا اور آخرت اخروی دنیا دونوں میں کامیاب عطا کر۔ آمین۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد دعوت دوں گا عزیزم امان اللہ منیر الزمان کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا تاثر 2 سے 3 منٹ کے اندر بیان کریں۔ امان اللہ منیر الزمان فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم اساتذہ جامعہ اور ذمہ داران ٹرسٹ اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز بھائیوں، آج کے اس دورہ علمیہ کا آخری دن ہے جن میں میں تاثراتی کلمات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ ان کی توفیق سے ہمیں اس دورہ رمضانیہ میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد میں اراکین جامعہ اور اساتذہ کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دورہ علمیہ کو منعقد کیا، اور یہ دورہ الحمدللہ بہت نہایت ہی مفید ثابت ہوا۔ رمضان المبارک کا مہینہ نہایت بابرکت کا مہینہ ہے جس میں دورہ علمیہ یا دورہ رمضانیہ منعقد ہوا۔ یہ دورہ ہمارے علمی اور روحانی اعتبار سے نہایت مفید ثابت ہوا، جس میں علم النحو، علم صرف، ادب، کتاب التوحید، الاصول من علم الوصول کا ایک مطالعہ کرنے کا موقع ملا، اور اس میں اہم معلومات، عام معلومات حاصل ہوئی الحمدللہ۔ علم نحو اور علم صرف کے ذریعے سے کتابوں کو سمجھنا اور عبارت کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ثابت ہوا الحمدللہ، جس کے ذریعے سے ہم کتاب التوحید یا کہ تفسیر اور حدیث وغیرہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اصول فقہ کے درس میں ہمیں فقہ کے جو احکام ہیں، بنیادی احکام، اور کس طرح سے فقہی مسائل کو قرآن اور حدیث سے اخذ دیے جاتے ہیں، یہ بھی معلوم ہے الحمدللہ۔ اور اسی طرح کتاب التوحید جس میں ہمیں عقیدہ توحید اور اس کی اہمیت و فضیلت، تحقیق توحید، شرک اصغر اور شرک اکبر کو کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے، اس میں بہت ہی مفید ہوا الحمدللہ۔
جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی سال ہم لوگ پڑھے ہیں کتاب توحید، اس سے پہلے کبھی اس دورہ سے زیادہ مفید نہیں ہوا، جن میں کچھ لوگوں نے کتاب توحید کے جتنے بھی ابواب ہیں انہوں نے 10 قسموں میں تقسیم کیا، لیکن ہمارے شیخ محترم نے 2 قسموں میں تقسیم کر کے ہمارے لیے آسان فرمایا۔ پہلی قسم فی بیان توحید، دوسری قسم فی بیان منافی توحید کے ذریعے سے ہمارے لیے آسان کیا الحمدللہ۔ اسی طرح ادب جیسی کتاب اس دورہ رمضانیہ میں ہمارے زبان و بیان کی خوبصورتی اور الفاظ کے درست استعمال اور اچھے اسلوب گفتگو حاصل ہوئی الحمدللہ، اور اس دوران رمضانیہ میں جو ہمیں مفید ہوئی الحمدللہ اس پر ہم لوگ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور میں اراکین جامعہ اور خاص کر کے میں خصوصاً ہمارے محاضرین اساتذہ فضیلت الشیخ دکتور منصور عالم عبد المجید حفظہ اللہ، اسی طرح ہمارے شیخ عبد الرقیب المدنی حفظہ اللہ اور شیخ عبد الوحید المدنی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں، اور ان کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، ان کے صحت میں تندرستی عطا فرما اور ان کی کاوشوں کو قبول عطا فرما۔ اور میں ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی یہ دورہ منعقد ہوں تو اس میں ایک سبجیکٹ اور زیادہ اضافہ کیا جائے، ایک انگلش، جو کہ ہمارے بھائیوں سب کو زیادہ مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں آخر میں تمام اراکین جامعہ اور ہمارے چیئرمین مطیع الرحمن المدنی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس جیسا دورہ آئندہ سال میں منعقد ہو۔ اب میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو جو یہاں پہ دورہ علمیہ میں شریک رہا، اللہ تعالی جو بھی انہوں نے علم حاصل کیا اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو بتانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اس کے بعد اس سلسلے کی آخری کڑی عزیزم طالب عبید اللہ ابو طلحہ کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج میں آئیں اور اپنا تأثر پیش کریں۔ عزیزم عبید اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ محترم و مکرم اساتذہ کرام اور منتظمین جامعہ، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہم تمام کو اس بابرکت اور مفید بھرے دورہ میں شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا الحمدللہ۔ اس کے بعد ان تمام اساتذہ کرام اور منتظمین دورہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس دورہ کا انعقاد کر کے ہمیں شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا، موقع عطا دیا اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے جائز مقاصد کو قبول فرمائے، آمین۔ میں بہت ہی مختصر میں کچھ تاثرات پیش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جہاں تک دورہ کے فوائد کے بارے میں بات کروں تو اس دورہ کے بہت سے فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے ایسی نئی چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے تھے، اس دورہ میں ہمیں وہ چیز حاصل ہوئی۔ اسی طرح بہت سے ایسے عقائد، بہت سے ایسی چیزوں کے بارے میں ہمارا کچھ غلط عقیدہ تھا، لیکن اس دورہ میں ہم اس غلط عقیدہ کو ازالہ کر کے صحیح عقیدہ کو اپنایا۔ اسی طرح سب سے اہم اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی مواد تھے، نحو، صرف، ادب، عقیدہ، اصول الفقہ، سب اپنے اپنے فن میں ماہر تھے، سب متخصصین تھے۔ ہم لوگ متخصصین اساتذہ کرام سے علم حاصل کیے اور اس سے استفادہ حاصل کیے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد ایک بات، آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دورہ کا جو وقت ہے بہت ہی مختصر تھا،
शायद 20 से 25 दिन होने से बेहतर होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तासुरात को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मुहतरम सामिईन, ये हम तलबा से उनका तअथुरात सुन रहे थे इस दौरा के ताल्लुक़ से, दौरा से मुतअल्लिक़ जो मवाद मुक़र्रर था उनके ताल्लुक़ से, असातिज़ा के ताल्लुक़ से, और इसी तरह से उन लोगों ने इस दौरा से इन इल्मी मतून से जो फ़ायदे हासिल किए उसके मुताल्लिक़ वो अपना एहसासात और तासुरात का इज़हार कर रहे थे। अब इसके बाद हम दावत देंगे इस जामिया के रूह रवां में से एक, इस जामिया के साबिक़ प्रिंसिपल और मौजूदा जामिया आयशा अल इस्लामिया के प्रिंसिपल, और आप कह लें तो इस इलाक़े के प्रिंसिपल और मुफ्ती फ़ज़ीलतुश शेख मुज़म्मिरुल हक़ अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह को कि वो अपनी तासुराती कलिमात से, अपनी कीमती बातों से हम तलबा को और सामिईन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। फ़लियतफ़द्दल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास अनफ़अहुम लिन्नास। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सेक्रेटरी, मेंबरान जमियत तौहीद तालीमिया की शमन बिहार, असातिज़ाए किराम व अज़ीज़ तलबा, अल्लाह का हम्द व शुक्र है, ज़ात बारी की तौफीक से माह रमज़ान जैसे अजीम नेमत व बरकत के महीने में तालीम व तरबियत का आखिरी सिलसिला और उसके नताइज के मजलिस में हम तमाम की शिरकत हुई है। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम की हाज़िरी को अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाए। अल्लाह आमीन। मैं इस अहम मौके पर दौरा रमज़ानिया के इनेकाद पर जमियत और तौहीद तालीमिया तौहीद रिसर्च ट्रस्ट के रहनुमा और रईस मोहतरम फ़ज़लुश शेख मोतीउर रहमान अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह ताला और इस दौरा रमज़ानिया के अंदर रूह फूंकने वाले मुहाज़िरीन फ़ज़लुश शेख अब्दुल वहीद अब्दुल रशीद अल मदनी, फ़ज़लुल दुक्तोर मंसूर अहमद अल मदनी, फ़ज़लुश शेख अब्दुल रकीब अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह तआला बारक फ़ी हयातिही, वो अपनी दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता और दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जज्बात व ख्वाहिशात और कुर्बानियों में अल्लाह ताला खैर व बरकत नसीब करे और अल्लाह रब्बुल इज्जत
اپنے فضل و کرم سے ان کے اندر خیر و برکت عطا کرے، اللہ آمین۔ ساتھ ہی ساتھ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان طلباء عزیز کو جن لوگوں نے ماہ رمضان کی چھٹیوں کو اپنے گھر میں نہ گزار کر علم و تعلیم، درس و تدریس کی محبت میں جامعہ کو اختیار کیا اور فیضان علم سے اپنے آپ کو مستفیض ہونے کا کام کیا ہے۔ دعا اللہ رب العزت انہیں قبول فرمائے، اللہ آمین۔ عزیز طلبہ، تعلیم و تربیت بالخصوص جو علم شریعت ہو، یہ اہم عبادت ہے۔ عبادت کے مہینے میں ایک عظیم عبادت ہے اور صحیح معنی میں تمام عبادتوں پر مقدم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تو کتاب الایمان کے بعد علم کا ذکر کیا اور انہوں نے گویا کہ ایمان کے بعد درجہ جمیع احکامات اور معاملات و عبادت پر علم کو دیا ہے۔ دیگر مصنفین نے اپنی بات شروع کیا ہے، علم شروع کیا ہے، اس لیے کہ انسان کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی قول و عمل اس وقت تک صحیح گردانی نہیں جا سکتے جب تک کہ اس سے پہلے انہیں علم حاصل نہ ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اس آیات کریمہ میں فعل سے پہلے، قول سے پہلے علم کی بات کہا ہے، لہذا علم شریعت سب سے اہم ترین کام ہے اور ایک عظیم عبادت ہے۔ میں پھر سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے علم کو ترجیح دیا۔ ماہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے اور علم سے مالا مال فرمائے، اللہ آمین۔ عزیز بچوں، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، یا کہ ہمیں معلوم کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث کے حافظ کون صحابی تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں کو شکایت لقد اکثر ابو ہریرہ، ابو ہریرہ تو بہت حدیثیں روایت کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے متعلق کہا ہے کہ لوگ ایسا کہا کرتے ہیں، جبکہ ہماری حالت تو یہ تھی کہ ہمارے ساتھی، ہمارے اصحاب، کچھ لوگ بازار میں کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، کچھ لوگ کھیتی باڑی میں مشغول ہوتے ہیں، وہ لیکن علم کی محبت ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چھوڑتا نہیں۔ لا أحب الخمیر ولا أحب الحمیر۔ علم کی محبت میں نے اپنے پیٹ کے لیے نہیں سوچا، پہننے کے لیے نہیں سوچا، گھر بار کے لیے نہیں سوچا، کئی چیزیں فاقے میں گزارنا منظور، لیکن علم کی محبت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ نتائج کیا نکلے؟ صحیح بخاری کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے نبی، قیامت کے دن آپ کے شفاعت و سفارش کے حقدار
کون ہوں گے؟ کون باسعادت انسان ہوگا جن کو یہ صفت حاصل ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ظننت اللہ غیرا ان لا يسألني عن هذا الحديث اولا لما رأيت فيك من حفظ الحدیث۔ ابو ہریرہ خیال نہیں ہے کہ تم سے پہلے اس طرح کا سوال کوئی کیا نہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ کرتا بھی نہیں۔ تمہارے اندر یہ سوال اس لیے آیا کہ تمہیں کچھ سیکھنے کا جذبہ موجود ہے۔ تو یقیناً کسی بھی فیلڈ میں کامیابی کی جو اہم بنیاد ہے اس میں لگن، جذبہ اور اس کے لیے قربانیاں ہیں۔ میں پھر سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ جس جذبہ اور لگن سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے ادارہ خاصہ کو انتخاب کیا اور یہاں کے ماہر اساتذہ محاضرین کے سے آپ نے استفادہ کیا، یقیناً آپ کی زندگی کی بنیاد انشاءاللہ بنے گی۔ آپ کے قول و کردار اسی طرح سے برقرار رہا، اس سے آپ متاثر رہے اور ان کو اپنی زندگی میں بنیاد بنایا تو یقیناً کامیابی کے مراحل طے ہوتے جائیں گے اور منزل مل کے رہے گا۔ انہیں جذبات اور جذبات کے ذریعے سے اپنی باتوں کو بہرام دیتا ہوں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فی علمکم وعملکم۔ اب اس کے بعد اس دورہ کی میدانی محرک اور میدانی نگران فضیلت الشیخ طارق البخاری کو دعوت دوں گا کہ وہ 2 سے 3 منٹ کے اندر اپنا تاثر پیش کریں۔ فلیتفضل مشکورا شیخ طارق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی احمدہ سبحانہ وتعالی اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد میں جامعہ کے رئیس فضیلت الشیخ جناب مطیع الرحمن المدنی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جامعہ کے رئیس کے بعد جامعہ کے معزز اور محترم اراکین اور پھر جامعہ کے موقر و محترم اساتذہ جامعہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج جس دن کا ہم لوگ ایک لمبے دن سے انتظار تھے وہ ہمارے پاس حاضر ہے۔ یہ دورہ رمضانیہ 1 رمضان سے لے کر 15 رمضان کو پائے تکمیل میں پہنچا، اور پھر امتحان منعقد کیا گیا، اور پھر امتحان کے بعد نتائج کا بھی دن ہمارے پاس حاضر ہے۔ اور اس دورہ رمضانیہ کے لیے ہمارے جامعہ کے 3 محاضرون، معقر محاضرون فضیلت الشیخ دکتور منصور عالم المدنی حفظ اللہ، اسی طرح سے فضیلت الشیخ عبد الوحید المدنی حفظ اللہ، اسی طرح سے فضیلت الشیخ عبد الرقیب المدنی حفظہ اللہ۔ یہ 3 محاضر حضرات موجود تھے، اور الحمدللہ خالص نیت کے ساتھ اس دورہ رمضانیہ میں اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کے خاطر صرف کیا، اور میرے پاس جو ذمہ داری تھی تنظیم و تنسیق کی، اس ذمہ داریوں کو بھی
में लैलो नहार अंजाम देने की कोशिश किए। इसी तरह से इस दौरा रमजानिया को कैमरों में कैद किया गया और उस जिम्मेदारी को हमारे बड़े भाई तौसीक रहमान जो है अंजाम दिए और इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ उन्होंने सुबह 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक अंजाम दिए। अल्लाह ताला से दुआ गहूं कि अल्लाह ताला हम तमामों का जो है इस अमल को कबूल फरमाए, आमीन। इस दौरा रमजानिया का खास मकसद और हदफ ये है कि इस दौरा रमजानिया में खास करके जिन फनों को अपनाया गया, इंतखाब किया गया, वो 5 फन निहायत ही अहमियत और फजीलत के जो है हामिल है। और इस दौरा रमजानिया में खुसूसन नहू, सर्फ और अदब और अकीदा और फिक्र, ये 5 फन निहायत ही अहम और जामे माने जाते हैं। और सबसे ज्यादा इस दौरा में जो उन फनों को रखा गया ताकि हम जो है अरबी इबारत को हल कर सके, और जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी कहा कि इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कि हमने कुरान करीम को नाजिल किया अरबी ज़बान में ताकि लोग इसकी अरबी ज़बान की जो है फसाहत और बलागत को समझ सके। और इस आयत का नाजिल करने का सबब और हदफ ये है कि इससे खिताब अरब वाले हैं, और अगर इस दौरा में खुसूसन नहू, सर्फ और अदब का जो है जोर रहा, अगर हम इस फन में कमालात हासिल करते हैं तो यकीनन हम जो है फन अकीदा, फन फिक्र को अच्छे अंदाज से, अच्छे उसलूब के साथ जो है समझ सकते हैं। और जितने भी यानी किताबें हैं, चाहे फन अकीदा हो, चाहे फन फिक्र में हो, सारे के सारे ये जो है फन जो है अरबी जुबान पर जो है मुश्तमिल है। इसीलिए इस फन को समझने के लिए अरबी जुबान में माहिर होना, फसाहत व बलागत का होना जरूरी है। इसीलिए सबसे ज्यादा इस फन को जो है रखा गया। उसके बाद फन अकीदा का भी जो है खुसूसी तौर पर ध्यान दिया गया, क्योंकि अगर फन नहू, फन सर्फ और फन जो है फिक्र यानी फन अदब के बाद अकीदा की तरफ भी तवज्जो दिया गया, इसीलिए कि हमारा अकीदा भी सही हो। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। ये फन निहायत ही हमारे जिंदगी के लिए अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस फन से हम लोग जो है अपने अकीदा और अपने जो है इबादत को सही से अंजाम दे सकते हैं। और जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान व हदीस में जिक्र किया है किसी भी इबादत के साथ, तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फन अकीदा यानी तौहीद को बयान किया है। चाहे रमजान के मामले में हो, चाहे नमाज के बारे में हो, ये अकीदा का होना, सही अकीदा का होना, सही मनहज का होना हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए फन अकीदा की तरफ भी जामिया के जो है अराकीन और जो है ट्रस्ट के चेयरमैन भी इस पर जोर दिए। इसी तरह से फन फिक्र की तरफ भी तवज्जो दिया गया है। अगर फन इबादत को, फन फिक्र को ये समझे कि फन फिक्र जो है एक इबादत है, और फन फिक्र के बगैर जो है हम सही तरीके से इबादत नहीं कर सकते हैं, और फन फिक्र ही को इबादत माना जाता है। जैसे कि फन फिक्र से हमको क्या मालूम होते हैं, फन फिक्र में जो है ये मालूम होते हैं कि हमारे दीन इस्लाम में कौन चीज हम पर वाजिब है, कौन चीज हमारे ऊपर जो है हराम है, कौन चीज हमारे ऊपर जो है मुबाह है, कौन चीज जो है हमारे ऊपर जो है मंदूब है। ये सारे चीजों का हुक्म लगाने के लिए फन फिक्र की जरूरत और अहमियत जो है, और इन 5 फन को जो है
पांचों फन की अहमियत की वजह से इस जो है दौरा को खास तौर पर मुनाकिद किया। अल्लाह ताला से दुआ गहूं कि अल्लाह ताला इस तरह की जो है दौरा इल्मिया को हमेशा जो है कायम किया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो है हर फन में अपना अपना यानी हर फन में जो है अबूर हासिल करे। यहीं से मैं अपने बातों को एक इख्तिताम करता हूँ इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। ये थे हमारे मैदानी मुशरिफ शेख तारिक बुखारी साहब। अब इनके बाद इस दौरा के जो असल मुहर्रिकीन हैं और मुहादरीन हैं, उनसे भी हम इस दौरा के ताल्लुक़ से, तलबा के ताल्लुक़ से, इल्मी मादे के ताल्लुक़ से उनके तासुरात और उनके कलिमात सुनेंगे। उससे पहले एक मुलाहज़ा कि आज जुमा का दिन है और उसकी भी तैयारी करनी है, इसलिए मुख्तसर तौर पर अपनी बातों को आने वाले मुहादरीन की आए कि जो उनको वक्त दिया जाएगा उनका लिहाज रखेंगे। और इसके लिए सबसे पहले मादा अक़ीदा के मुहादिर हज़रत शेख अब्दुल रक़ीब अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह को दावत दूँगा कि वो अपनी कलिमात और इस प्रोग्राम के मुताल्लिक़ मालूम को 4 मिनट के अंदर पेश करें। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मुहतरम अराकीन जामिया और मुहादिर दौरा और मुनस्सिक़ और मुनज़्ज़िम और मुसव्विर हज़रात, नीज़ हमारे अज़ीज़ तलबा, सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस दौरा इल्मिया को पाए तकमील तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता की। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अज़ीज़ तलबा, हम लोग जिस मैदान में कदम रखे हैं, यानी शरीई इल्म हासिल करना, दीन हासिल करना, तो चाहे आप तालिब इल्म हो या हम तालिब इल्म से फरागत यानी मनहजी फरागत के बाद ही क्यों ना हों, दोनों को इल्म से कभी दूर नहीं रहा जा सकता। ये दोनों किस्म के लोग कभी इल्म से दूर नहीं रह सकते, चाहे जामिया में पढ़ाने के वक्त हो, चाहे गांव में जाने के वक्त हो, चाहे किसी मजलिस में हो, चाहे और कहीं हो, हमें इल्म से वाबस्ता रखना ही पड़ेगा। इसलिए वो सारे तलबा जो आज रमज़ान में आराम करते हैं या समझते हैं कि ये थोड़ा आराम करने का वक्त है, ये गलत है, ये सोच गलत है। हाँ, सालाना इम्तिहान वगैरह हो जाता है, उसके लिए इंसान 2-4 दिन, 1 हफ्ता आराम करेगा, ये कोई कबाहत नहीं है। लेकिन मुकम्मल 1.5-2 महीना आराम करेगा, घूमेगा फिरेगा, इससे ये हमारे तालिब इल्म का शिवा नहीं है, उलमा का शिवा नहीं है। और हकीकत में इस तरह से 1-1.5 महीना में बहुत सारे भटक भी जाते हैं। इसलिए हमें इस तरह से इल्म के साथ जुड़ा रहना ये हमारे लिए खुशनसीबी है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह का ये कौल, उन्होंने कहा, ला यज़ालुल मर्उ आलिमन मा तलबल इल्म। एक इंसान आलिम ही रहता है जब तक इल्म तलब करते रहता है। जब तक इल्म तलब करते रहता है तब तक वो आलिम रहता है। इसका मफ़हूम मुखालफा, शेख उसूल फ़िक़्ह पढ़े हैं आप लोग से, तो इसका मफ़हूम मुखालफा ये निकलता है कि जब तक कोई इंसान इल्म हासिल नहीं करता या इल्म हासिल करके छोड़ देता है तो फिर वो जाहिल हो जाता है या जाहिल रहता है। इसलिए मैंने कहा कि जिस काम में और पेशा में हम लोग कदम रखे हैं, इसमें हमें मरते दम तक
वो उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद जो है एक मकूला, ऐसा ही हमारा शेवा और तरीका होना चाहिए। इस बात के बाद मैं दूसरी बात आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये दौरा उमूमन तब किए जाते हैं जब किसी इंसान के पास एक मुकम्मल सालाना 1 साल इल्म हासिल करने का वक्त नहीं रहता है। मिसाल के तौर पे वो फारिग हो चुके हैं, मुख्तलिफ पेशा में वो मुलव्वस है, अब उन्हें कुछ सीखना है, तो फिर किसी मदरसा में जाके तो एडमिशन लेके 1, 2, 3 साल पढ़ने का उसे क्या नहीं है, वक्त नहीं है। इसीलिए ये दौरा इल्मिया इनेकाद किया जाता है ताकि मुख्तसर वक्त में उन्हें कुछ खास मालूमात दी जा सके, चाहे वह तालिब इल्म हो, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो किसी भी पेशा से मुंसलिक हो। लेकिन हमारे पास चूंकि सिर्फ तलबा आए हैं, इस तरह के दौरा में दूसरे लोग भी आके शरीक हो सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म इल्म हासिल करना इस वक्त बहुत माना रखता है। ये जो पेशा है, मिसाल के तौर पे वीडियो करना, कभी इंटरनेट का कोई काम सीखना, कोई प्रोग्राम सीखना, कोई सॉफ्टवेयर का, कोई हार्डवेयर का, कोई इंजीनियरिंग का, कोई हिसाब व किताब का, ये सब इंसान फरागत के बाद उसके बाद स्कूल कॉलेज में पढ़ने का 2-4 साल वक्त नहीं होता है। उस वक्त जरूरत पड़ती है इस तरह के दौरे का, ट्रेनिंग कोर्स का, रिफ्रेशर कोर्स का, जिसमें आप 15 दिन, 20 दिन, यहाँ तक कि 1 महीना, 2 महीना में बहुत कुछ सीख सकते हैं, या इतना सीख सकते हैं कि आप उस काम को अंजाम दे सकें। दौरा इल्मिया का इतनी अहमियत होती है कुछ कुछ दौरे का कि लोग पैसा देके घंटे का पैसा देके खरीदते हैं, और उसमें बाकायदा लिखा जाता है सर्टिफिकेट में कि इन्होंने 2 घंटे का दौरा किया, या 4 घंटे का किया, या 5 घंटे का किया, या 10 घंटे का किया। इसलिए ये शॉर्ट टर्म और मुख्तसर वक्त में आपने जो कुछ सीखा, ये बड़ी नियामत है और हमारे लिए ये गनीमत है। और ज़रूर आप लोग उन बच्चों से और उन लोगों से अच्छे हैं जो इन आराम को छोड़कर इस रमज़ान में यहाँ कदम रखे, और मदरसा में जो कुछ भी मुहैया हुआ घर की तरह ना हो, फिर भी आप उसको उस पर सब्र करते हुए आपने इल्म सीखा। अल्लाह ताला आप लोगों की इस कोशिश को कबूल फरमाए। ये मुख्तलिफ सलफ और उलमा से ये साबित है कि तलबुल इल्म इबादत, तो इस रमज़ान में आप लोग जो ये इल्म हासिल किए, ये एक इबादत है, और इसमें आपको इखलास चाहिए और इस पर अमल करना है और इसके नश्र इशात भी करना है। मा मिन अमलिन अफज़ल मिन तलबिल इल्म इज़ा सह्हत फीहि निय्या, ये सुफियान अथ-थौरी का कौल रहमहुल्लाह का कौल है कि कोई भी अमल तलब इल्म से, इल्म तलब करने से अच्छा नहीं है। कोई भी अमल का मतलब कोई भी नफल अमल इल्म तलब करने से अच्छा नहीं है, यानी इल्म यहां तक कि नफल नमाज भी अच्छा नहीं है, जब उस इल्म हासिल करने में नीयत सही हो। नीयत का सही होना रिज़ाए इलाही के लिए होना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबों को इस दौरे से जो कुछ हमने सीखा उस पर अमल करने की तौफीक अता करे और उसके नश्र इशात की तौफीक अता करे। हमारे जामिया का चेयरमैन मुहतरम और अराकीन जामिया और मुहादिरीन हजरात, जो लोग भी इसमें शरीक हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें नेक हयात अता फरमाए और इसका बेहतर बदला अता फरमाए। ये आखिर में एक नुक्ता, गुज़श्ता साल मैं अपनी कोशिश से एक दौरा किया था इस रमज़ान में, जो बच्चे थे अपनी कोशिश से, फर्दी कोशिश से, फिर इस साल इदारे की तरफ से ये हुआ, और ये सिलसिला शायद बीच में या इस जामिया में नहीं था, अभी ये सिलसिला शुरू हुआ। इसको सुन्नत हसना कहते हैं, और इस सुन्नत हसना में जिस तरह से जामिया शरीक है, मुहादिरीन शरीक हैं, मुंतज़िमीन शरीक हैं, वैसे आप भी शरीक हैं, और इस सुन्नत जारिया से जो लोग भी इस्तिफादा करेंगे मुस्तक़बिल में, इंशाअल्लाह उसका सवाब हमारे अमल नामे में इंशाअल्लाह आने वाला है, अगर हमारी नीयत दुरुस्त है।
अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारक फीकुम। हम शेख से इस दौरा के ताल्लुक से कीमती बातें सुन रहे थे। अब मैं इसके मुतालिक मज़ीद बातें बताने के लिए या सुनने के लिए इस दौरा के मुहादिर और उसूल फ़िक़्ह और फ़िक़्ह के मुतखस्सिस और इस जामिया के प्रिंसिपल फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल वहीद अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह को दावत दूँगा कि वो आए और मुख्तसर वक्त में अपनी बातों से हमें महफूज करें। फलितफ़द्दल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। काबिल कदर अरकान ट्रस्ट, जुमला असातिज़ा इकराम और अजीज़ तलबा, साल रवा इस बाबरकत और मुक़द्दस महीने में इल्मी दौरे का मुनाक़िद होना इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, और इस नेमत पर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि शुक्रिया अदा करेंगे तो इस तरह की मज़ीद नेमतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नवाजेगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। और तहदीस नेमत के तौर पर वो तलबा जिन्होंने इस इल्मी दौरे में शिरकत की, मैंने अपने पहले दर्स के अंदर ये कहा था कि उसूल समझ में आए या ना आए, अक़ीदा कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को, कुछ तलबा को, इब्तिदाई मरहला के तलबा को समझ में नहीं आएगा। उसी तरह से अरबी अदब और उसके जो क़वाइद हैं, कुछ बच्चे समझेंगे नहीं समझेंगे। यानी खुलासा ये था कि कुछ फ़ायदा कुछ लड़कों को होगा, कुछ लड़कों को नहीं होगा, लेकिन जो लोग इस इल्मी दौरे में शरीक रहे, एक फ़ायदा उमूमी तौर पर इसमें तमाम लोग शरीक रहे। वो फ़ायदा ये है कि उन्होंने इस अजीम और बाबरकत महीने में एक ऊंची, एक आला इबादत को अंजाम दिया, और इस इबादत के अज्र व सवाब से इस दौरे में शरीक या इस दौरे से जुड़े तमाम लोग मुस्तफ़ीद हुए इंशाअल्लाह। इसलिए हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। दौरा का मकसद ये फिक्रा गुज़श्ता साल जब छुट्टी थी उसी वक्त से ये फिक्रा मेरे जहन में था, और इस फिक्रे को मज़ीद परवान चढ़ाने में या इसको अंजाम तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा करने वाले रहे फ़ज़ीलत डॉक्टर मंसूर आलम अब्दुल मजीद अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जिन्होंने इस फिक्रे का जो मुहर्रिक है वो फ़ज़ीलत शेख अब्दुल रकीब अल मदनी, उनका गुज़श्ता छुट्टी में मुख्तसर दौरा, और फिर उस दौरे को इस शक्ल तक पहुँचाना यह हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी थी। और मैं वादा करता हूँ कि आइंदा साल इससे भी बेहतर अंदाज में इंशाअल्लाह और मुनज़्ज़म शक्ल में, और आप लोगों को की सहूलियत इससे बेहतर होगी इंशाअल्लाह। इस आज़म के साथ, इरादे के साथ आइंदा साल भी इंशाअल्लाह ये दौरा शामिल रहेगा। जो भी मुलाहज़ात आपकी तरफ से रहे, जो भी कमी खामी जिसका जिक्र आपने ज़बान मक़ाल से किया हो या ना किया हो,
آپ نے اپنی زبان حال سے کیا ہو، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں، سارے ملاحظات میرے ذہن میں ہیں، اور ان تمام ملاحظات کو حل کیے جائیں گے، اور اس سے بہتر طریقے سے انشاءاللہ آئندہ سال بھی دورہ ہوگا۔ بہت ساری باتیں آئی اور اس لیے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دورے کے سلسلے میں ایک جملہ کہہ کر کے میں اپنی باتیں ختم کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھیے، اس طرح کے علمی دورے میں ہم آپ کو پورا اصول نہیں پڑھا سکتے ہیں، پورا عقیدہ یا پورا عربی قواعد یا عربی ادب ہم آپ کو نہیں پڑھا سکتے ہیں، لیکن ان مقررات یا ان سبجیکٹ کے جو اصولی چیزیں ہیں، بنیادی مسائل ہیں، ان بنیادی مسائل کو آپ تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری تھی، یہ ہم تمام محاضرین کی ذمہ داری تھی کہ ہر محاضر اپنے اپنے فن کے جو بنیادی مسائل ہیں ان مسائل کو پہنچائیں۔ اور یہ آپ جانتے ہیں بنیادی مسائل کیا ہے؟ ان مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة نسبة وفضله والواضع الى آخر بیت۔ یہ 10 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ ان 5 سبجیکٹ کے اندر آپ نے وہ 10 بنیادی چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی۔ آخری نقطہ اور آخری جملہ، کیوں ان بنیاد اور اصول کی طرف توجہ؟ حالانکہ ہم سال بھر پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ من ضیع الاصول حرم الاصول، جو شخص بنیادی باتوں کو ضائع کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، وہ اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ومن ترک الدلیل ضل السبیل، اور جنہوں نے بغیر دلیل کے بات کی تو وہ گمراہ ہوا، سیدھے راستے پر وہ باقی نہ رہ پایا۔ اس لیے ان بنیادی مسائل کو، ان بنیادی باتوں کو، اصولی باتوں کو آپ کو ازبر کرانے کی اس دورہ رمضانیہ کے ذریعے سے کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری تمام کوششوں کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و بارک فیکم۔ اب شیخ محترم کے بعد اس دورہ کی روح رواں اور اصل محرک اور نحو صرف اور ادب کے استاد فضیلۃ الشیخ منصور عالم المدنی حفظہ اللہ تعالی کا حضور تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظوں سے ہمیں نوازیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد وان لیس للانسان الا ما سعی۔ محترم ذمہ داران توحید ٹرسٹ، معزز اساتذہ کرام، محاضرین حضرات اور معاونین حضرات، اور آپ تمام عزیز طلباء، باتیں کچھ کہنے کے لیے بچا نہیں ہے اور وقت بھی زیادہ کچھ کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جمعہ کا دن بھی ہے اور آپ سب روزے سے بھی ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہے۔ دو ایک باتیں۔ پہلی بات یہ کہ شرعی علم کی جو اہمیت ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے، باتیں آئیں اور آپ سب جانتے ہیں۔ ایک عالم کا مقام اللہ کے پاس بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ محل شاہد یہ ہے، مفسر قرآن امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ علماء کا ذکر کیا ہے، تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ علماء کا مقام کتنا اونچا ہے۔ لیکن حقیقی معنی میں وہ عالم ہونا چاہیے، قرآن و کتاب و سنت کا عالم، باعمل ہو، جانکار ہو، تو اگر حقیقی معنی میں عالم ہے تو اس کا مقام بڑا اونچا ہے۔
اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب اس علم شریع سے جڑے ہوئے ہیں، ہم سب اس علم شریع سے جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس علم سے جڑے رہنے کی توفیق بخشی۔ اسی علم کی اہمیت کی روشنی میں، اسی کے پیش نظر ہمارے جامعۃ الامام البخاری اور اس کے ذمہ داران نے یہ سوچا کہ چھٹی کے ان ایام میں، رمضان المبارک کے ان ایام میں آپ سب کے افادے کی خاطر، فائدے کے لیے اس طرح کا دورہ منعقد کیا جائے، اور انہوں نے یہ دورہ منعقد کیا۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے یہ دورہ منعقد کیا۔ اس کے لیے میں دل کی گہرائی سے اراکین جامعہ، ذمہ داران ٹرسٹ اور بالخصوص ہمارے چیئرمین محترم فضیلت الشیخ مطیع الرحمن المدنی حفظہ اللہ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جانب توجہ دی اور اس دورہ کو منعقد کرنے کا انہوں نے اہتمام کیا اور ہر طرح کی سہولیات فراہم کی۔ دورہ میں دونوں پہلو ہوتا ہے، کچھ اچھائیاں اور کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس دورے کی آپ نے سنا کہ یہ جامعۃ الامام بخاری میں شیخ عبدالرقیب صاحب نے پچھلے سال اپنے انفرادی طور پر کیا تھا، اور منظم طور پر شاید جامعہ کے اس دورے میں بہت ساری اچھائیاں رہی، اس کے مثبت پہلو بہت سارے ہیں اور اس کی بہت ساری اچھائیاں ہیں۔ ایک جو خوبصورتی ہے اس دورہ کی وہ یہ تھی کہ ہمارے اس دورہ میں جہاں پی4 کے بچے شریک تھے، وہاں یعنی فارغ التحصیل طلبہ بھی اس میں شریک ہے، ہر کلاس کے بچے۔ جیسے ایک باغ میں ہر طرح کے خوبصورت پھول ہوتے ہیں تو دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، تو یہ منظر بڑا ہی دلکش تھا، بہت ہی اچھا تھا کہ ہر طرح کے بچے تھے۔ اور دوسری خوبصورتی یہ تھی کہ جتنے بھی طلبہ تھے ماشاءاللہ وہ سب بہت ہی علم کے شوقین، علم حاصل کرنے والے محنتی طلبہ تھے، تو یہ اس دورے کی بڑی خوبصورتی تھی۔ اور خاص کر کے ایک اور خوبصورت چیز یہ کہ اس دورہ میں کچھ فارغ التحصیل ہمارے بھائی بھی شریک رہے، جو فارغ ہو چکے ہیں وہ بھی اس میں شریک رہے۔ یہ میں دل کی گہرائی سے ان کا خاص کر کے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد کہتا ہوں، اور یہ یقیناً ان کے شوق اور جذبہ پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ وہ علم کے شوقین ہیں، ورنہ فراغت کے بعد کون پڑھنے آتا ہے؟ تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ کمی خامیاں ہو جاتی ہیں، مواد زیادہ تھے، وقت یا دن بہت کم ملے، اتنا دن ہونا چاہیے تھا، کچھ خاص مسائل کے پیش نظر کچھ خاص پریشانیاں تھیں جس کی وجہ سے دن زیادہ نہیں مل سکے، اور محاضرے کا وقت جتنا ملنا چاہیے تھا نہیں مل سکا، مواد زیادہ وقت کم، تو کچھ کمیاں بھی رہ گئی ہیں۔ آئندہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو کمیاں خامیاں رہیں اس دورے میں اس کی تلافی کی جائے گی۔ میں خاص کر کے آپ کا تہہ دل سے شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جہاں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، آپ گھر بار چھوڑ کر کے رمضان المبارک کے اس مہینے میں یہاں آ کر کے آپ دورہ میں شریک رہے، آپ نے پڑھا، علم حاصل کیا۔ دیکھیے علم حاصل کرنے کی کوئی عمر بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، اور چاہے آپ تھوڑا سا ہی کیوں نہ، ایک لفظ بھی اگر آپ نے سیکھا ہے تو آپ نے گویا کہ بہت کچھ سیکھا ہے۔ ایک لفظ کے لیے ہمارے اسلاف بہت لمبا سفر کر کے جاتے تھے ایک ایک حدیث سیکھنے کے، تو اگر آپ نے یہاں الحمدللہ بہت کچھ حاصل کیا ہے، اگر تھوڑا سا بھی حاصل کرتے تو شاید بہت۔ میں دل کی گہرائی سے جامعہ کے ذمہ داران اور خاص کر کے ہمارے توحید ٹرسٹ کے چیئرمین صاحب اور ان کے بعد ہمارے جامعہ کے موقع پرنسپل عبدالوحید صاحب کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور محاضرین حضرات جنہوں نے اپنے قیمتی محاضرات پیش کیے۔ یقیناً یہ آسان کام نہیں تھا، بہت جانفشانی کا کام ہے، بہت محنت کا کام ہے۔ رمضان المبارک چھٹی کے ایام میں نیند اور آرام چھوڑ کر کے محنت کر کے آپ کے پاس وقت لگانا آسان نہیں تھا۔ یقیناً ان کی بڑی قربانیاں تھیں، اور انہیں کی قربانیوں سے یہ دورہ پائے تکمیل تک پہنچ سکا۔ میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو معاونین حضرات رہے، شیخ طارق صاحب، ہمارے توثیق بھائی، انہوں نے بھی بڑی محنت کی اللہ تعالیٰ سے، اور خاص کر کے آپ کا، اگر آپ نہ ہوتے تو کسی کا کچھ نہیں ہوتا، یعنی کچھ بھی نہیں ہوتا، تو سب سے بڑا کردار تو آپ کا ہے، اس لیے آپ کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی اس سے مزید
افادہ اور استفادہ کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جزاکم اللہ خیرا. شیخ محاضرہ کے تعلق سے یا کہ اس دورہ کے تعلق سے اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں نواز رہے تھے. جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم. اب یہیں سے شیخ کے بعد تاثرتی کلمات کا سلسلہ کو موقوف کیا جاتا ہے. ہمارے پاس اور دو چار اہم شخصیتیں تھیں جن سے ہم سن سکتے تھے، لیکن جمعہ کا دن ہے اور شیخ نے اس کی طرف اشارہ کیا، قلت وقت مانے ہیں. اب ہم اس پروگرام کی دوسری کڑی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ ہے انعامی سلسلہ. عزیز طلباء، یہ انعامات کچھ بچوں کو ملے گا اور کچھ کو نہیں ملے گا، لیکن شرکت کے اعتبار سے آپ تمام لوگ برابر کے حصے دار ہیں اور تمام طلباء یہ مشارکین مبارکبادی کے لائق اور قابل ہیں. آپ کی اہمیت کسی بھی اعتبار سے یا کسی کی بھی اہمیت کسی بھی اعتبار سے کم نہیں ہوتا، لیکن جو اصل چیز جو آپ لے کے جا رہے ہیں، جو آپ نے حاصل کیا، اس دورہ میں شریک ہوئے اور متخصصین محاضرین کے علم سے استفادہ کیا، یہ سب سے کیا ہے اہم ہے. یہ سب سے اہم ہے. اور اس دورہ کے ذریعے سے، اس طلب علم کے ذریعے سے جو قرآن و حدیث میں آپ کے لیے جو فضیلت وارد ہوئی ہے، جو اصل انعام وارد ہوا ہے، اصل اجر و ثواب آپ کے بارے میں آیا ہے، وہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے. وہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے. لیکن دیگر طلباء میں شوق پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر محنت اور لگن کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ چند وسائل اور چند چیزیں ذمہ داران اور منتظمین کی طرف سے رکھی جاتی ہے تاکہ ان کو دیکھ کر دیگر لوگ اور زیادہ محنت کریں اور دیگر لوگوں کے اندر زیادہ شوق پیدا ہو. اس لیے یہ چیزیں رکھی جاتی ہے یا یہ چیزیں پیش کی جاتی ہے اور یہ تشریح ہوتی ہے. یہ چیزیں ہم لوگ تشریح بولتے ہیں، لیکن شرکت کے اعتبار سے، استفادہ کے اعتبار سے سارے کے سارے لوگ برابر ہیں. یہ کہ ممکن ہے کہ بعض لوگ جنہیں انعام نہ ملے یا کچھ تشریحی چیزیں نہ ملیں، ممکن ہے کہ ان کی شرکت زیادہ اہم ہے یا زیادہ معنی رکھتا ہے بعض ناحیے سے، لیکن منتظمین کو جو چیزیں ظاہر ہوئی، آپ لوگوں کو دیکھ کے جو چیزیں پتہ لگا، اس کے اعتبار سے چند قسم متعین کیا گیا ہے اور اس کے اعتبار سے آپ کو نوازا جائے گا. اس لیے سب سے پہلے جو امتحان آپ کے لیے قائم کیا گیا دورہ کے اختتام پر، اس امتحان کے اعتبار سے، اس اختبار کے اعتبار سے جو نتیجہ سامنے آیا، اس اعتبار سے ہم لوگ پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن کو کچھ انعامات سے نوازیں گے اور اس کے لیے ہم دعوت دیں گے فضیلت الاستاذ ماسٹر عبدالرشید حفظہ اللہ، جو اس ٹرسٹ کے بانیان میں سے ہیں اور اول روز سے اس ٹرسٹ کے ساتھ، اس جامعے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ ہمارے ساتھ یا ہمارے بیچ موجود ہیں. ان کے ہاتھوں سے جو پہلی پوزیشن ہے آصف اقبال کو دعوت دیں گے کہ وہ شیخ کے حصے انعام حاصل کرے. اس کے بعد دوسرا
इनाम या दूसरी पोजीशन उबैदुल्लाह अबू तलहा की है, उबैदुल्लाह अबू तलहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम, बारकल्लाह फीकुम। अब उसके बाद तीसरी पोजीशन जिनकी आई है वो मकबूल हुसैन अबू बकर, मकबूल हुसैन अबू बकर। वो आए और मशाइख के हाथों से अपना इनाम हासिल करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम, बारकल्लाह फीकुम। अब उसके बाद आखिरी यानी इस सिलसिले की आखिरी कड़ी अमरुल्लाह मुनीर उस्मान, अमरुल्लाह मुनीर उस्मान, आप भी आए और मशाइख के हाथों इनाम हासिल करें। अमानुल्लाह मुनीर उस्मान, माशाअल्लाह। इन लोगों को नकदी की शक्ल में और बाद खुसूसी इनामात हैं किताबों की शक्ल में आए और हासिल करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम, माशाअल्लाह व नफ़अ बिकुम। अब चंद खुसूसी इनामात हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस दौरा में या इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरात हासिल किए, या कि इनके बाद जिन लोगों की पोजीशन है उन्हें भी चंद खुसूसी इनामात से नवाजा जाएगा। उसके लिए सबसे पहले दावा दूंगा अब्दुल्लाह मजहरुल हक, अब्दुल्लाह मजहरुल हक। और तालिब के लिए आए तशरीफ लाएं और आप मास्टर साहब और आपके वालिद मोहतरम के हाथों से इनाम हासिल करें। आइए शेख तुर आ जाइए। उसके बाद आ जाए शाह जमाल अब्दुल कय्यूम। उसके बाद तैयार है बदरुद्दीन अब्दुल कय्यूम, माशाअल्लाह दोनों भाई हैं। माशाअल्लाह, इल्मी घराना है। बदरुद्दीन अब्दुल कय्यूम, माशाअल्लाह, मुबारक लकुम तफव्वुक। इसरार उल हक आकाश शेख। उसके बाद तैयार है हसीब और रहमान तमीम इकबाल। और इसके बाद जाहिदुल इस्लाम मुनीरुद्दीन। उसके बाद आइए सलमान शेख वस्तुम शेख। उसके बाद आइए फरहान शेख मीम मसद शेख, फरहान शेख मीम मसद शेख। उसके बाद मुदस्सिर अलाउद्दीन। मुदस्सिर के बाद शरीफ अली नूरुल इस्लाम। उसके बाद जाहिद अतहर अब्दुल मन्नान। जाहिद अतहर के बाद इसराफिल आलम तारिक अनवर। उसके बाद फौजन अब्दुल वहीद। फौजन के बाद सईद आजम असरुल हक। सईद आजम के बाद शहजाद आलम मसूद आलम। उसके बाद अनस नजमुल हक। अनस के बाद सोहेल अख्तर मुइनुल हक। उसके बाद शुकूर अहमद मोहम्मद शमसुद्दीन। मोहम्मद अबरार मोहम्मद इसराइल। मोहम्मद अबरार के बाद आइए साद मंसूर आलम। साद के बाद साबिर आलम हारिस अली। साबिर के बाद आइए मसरूफ आलम फैजुद्दीन। मसरूफ के बाद अबू तलहा शाहजहां। मसरूफ के बाद अबू तलहा के बाद जाहिद आलम मोहम्मद नूरुल हक। जाहिद के बाद अब्दुल अहद वलीउल इस्लाम। अब्दुल अहद के बाद आइए तबरेज आलम कौसर आलम। उसके बाद आइए मशरिकुल आलम हबीबुर रहमान। मशरिकुल आलम के बाद आइए जहीर आलम मुस्तफा। जहीर के बाद आइए फहद मंसूर आलम। फहद के बाद तनवीर आलम। तनवीर के बाद तफीजुल इस्लाम मुश्ताक अली। तफीजुल इस्लाम के बाद अरफाज आलम मंसूर आलम। अरफाज के बाद आइए शाहीन आलम मुजीबुर रहमान। शाहीन मुजीब के बाद शमीम अख्तर मोहम्मद मुहसिन। शमीम अख्तर शाहीन शमीम। उसके बाद रैहान नजमुल हक सोहेल अंजर हुसैन। अब ये दरबार का सिलसिला खत्म हुआ। इसके बाद इसके बाद नमाज जवाइज से नवाजे जाएंगे इस प्रोग्राम के मुहादरीन। और इसके लिए सबसे पहले दावत दूंगा हज़रत डॉक्टर मंसूर अब्दुल मजीद अल मदनी हफिज़हुल्लाह को कि वो तशरीफ लाए और हमारे
मास्टर साहब के हाथों से हमारा एक छोटा सा तोहफा इस प्रोग्राम के या इस दौरा की जानिब से कबूल फरमाएं। इंशाअल्लाह। उसके बाद दावत देंगे हमारे प्रिंसिपल जामिया हज़रत शेख अब्दुल रशीद अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह को वो आए और हमारे मशाइख के हाथों से अपना तोहफा कबूल फरमाएं। हज़रत शेख अब्दुल रशीद अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह। उसके बाद मुहदरीन की आखिरी कड़ी हज़रत शेख अब्दुल रहीम रिज़वानुल करीम अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह जो आप भी तशरीफ लाएं और मशाइख के हाथों से हमारा छोटा सा तोहफा कबूल फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। उसके बाद दावत में इस जल्स के सेक्रेटरी हज़रत उस्ताद अब्दुल रशीद साहब को कि आप तशरीफ लाएं और इस दौरा की जानिब से एक छोटा सा तोहफा कबूल फरमाएं। फलितफ़द्दल मशकूरा। उसके बाद शेख अब्दुल वहीद उसके बाद दावत देंगे अमीर रसूलुल्लाह फजलुल शेख मदरुल हक अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह को कि वो भी हमारी तरफ से इस छोटा सा तोहफा को कबूल फरमाएं। बारकल्लाहु फीकुम। उसके बाद दावत देंगे हमारे इस प्रोग्राम के निगरान और मैदानी मुशरिफ हज़रत शेख तारिक अल बुखारी हफ़िज़हुल्लाह को कि वो भी आए और हमारे दौरा की जानिब से अपना तोहफा कबूल फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। उसके बाद दावत देंगे हमारे दोस्त तारिक अल फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह को कि वो भी तशरीफ लाएं और एक छोटा सा तोहफा इस दौरा की जानिब से कबूल फरमाएं। माशाअल्लाह। प्रोग्राम का मुहतरम नाज़िम और जामिया का मुवक्कर उस्ताद जनाब डॉक्टर सफ़ीउर रहमान हफ़िज़हुल्लाह को इनाम पेश करते हुए एक मुतवाज़ी इनाम